الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری باتیں بتائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ عزوجل حضور کی زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں سیکھنے کو بھی ملیں گی. اس پروگرام کے شروع میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنتے ہیں، یعنی درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بہت ہی پیاری سی فضیلت سنی کہ دن اور رات میں صرف کتنی مرتبہ؟ تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. تو اس کی برکت کیا نصیب ہوگی کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو آپ بھی کوشش کریں، اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دعوت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک بھیجیں، اور انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں سب سے پہلے ہم کلام شامل کرتے ہیں. آئیں چلتے ہیں کلام کی جانب. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفِ دوتا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفِ دوتا کر دے. اور جگہ پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. جگہ پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. اور جگہ میں ان کی چلتی ہے وہ دم کیا سے کیا کر دے. جگہ میں ان کی چلتی ہے وہ دم کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسمان کر دے،
شمس ضحا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحا کر دے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ بتاتے ہیں. تو جو یہاں پر موجود ہیں اور جو ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل پر موجود ہیں، وہ بھی اس سیگمنٹ کو اور پورے پروگرام کو ہی آخر تک دیکھیں. انشاءاللہ عز و جل بہت ساری معلومات سیکھنے کو ملے گی. اور آپ جو یہاں پر موجود ہیں وہ سارے میری طرف توجہ کر لیں، میری طرف متوجہ ہو جائیں. اور اس واقعے کے بعد جو آپ کو واقعہ بیان کیا جائے گا، اس واقعے کے بعد اس میں سے آپ سے سوالات بھی ہوں گے. تو انشاءاللہ عز و جل امید آپ درست جوابات بھی دے سکیں گے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سن رہے تھے. آج بھی ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سیرت کا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سنیں گے. یہ واقعہ ہجرت کے 6 سال کا ہے. 6 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک گروپ روانہ کیا. ان لوگوں نے بنی حنیفہ کے سردار حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا. جب حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا تو اس وقت یہ اسلام نہیں لائے تھے. پھر ان کو مدینہ شریف لے کر آ گئے. جب لوگوں نے ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو مسجد نبوی کے ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا جائے. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا، اے ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ تم کیا سوچ رہے ہو اپنے بارے میں؟ ثمامہ نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا حال اور خیال تو اچھا ہے. اگر آپ مجھے انعام سے نواز کر چھوڑ دیں گے تو ایک شکر گزار کو چھوڑ دیں گے، اور اگر آپ مجھ سے کچھ مال لینا چاہتے ہیں تو بتا دیں، میں آپ کو مال دے دوں گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ گفتگو کر کر چلے آئے. پھر دوسرے دن بھی یہی باتیں ہوئیں. پھر تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، ثمامہ کو چھوڑ دو. چنانچہ لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا. حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے. مسجد سے نکل کر ایک کھجور کے باغ میں چلے گئے جو مسجد نبوی کے قریب تھا. وہاں انہوں نے غسل کیا. پھر مسجد نبوی میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ پاک کی قسم، مجھے جتنا آپ کے چہرے سے نفرت تھی اتنی زمین پر کسی اور چہرے سے نہ تھی، مگر آج آپ کے چہرے سے مجھے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اتنی محبت مجھے کسی کے چہرے سے نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ثمامہ بن اسال، جو پہلے کافر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 3 دن حضور کے پاس رہے. پھر جب حضور نے ان کو چھوڑ دیا تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی، اور ابھی مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کسی کا چہرہ بھی اچھا نہیں لگتا. کوئی شہر میری نظر میں اتنا برا نہ تھا جتنا آپ کا شہر تھا، اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ آپ کے شہر سے مجھے زیادہ کوئی شہر اچھا ہی نہیں لگتا. یا رسول اللہ، میں عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مکہ شریف جا رہا تھا، آپ کے گروپ نے مجھے گرفتار کر لیا. اب آپ میرے بارے میں حکم کیا دیتے ہیں؟
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی خوشخبری دی اور پھر حکم دیا کہ مکہ شریف جا کر عمرہ ادا کرو۔ جب یہ مکہ شریف پہنچے اور طواف کرنے لگے تو قریش کے کسی نان مسلم نے ان کو دیکھ کر کہا، اے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم بے دین ہو گئے۔ کیا کہا اس نے؟ تم بے دین ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور مکے والوں سن لو، اب جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تم لوگوں کو ہمارے وطن سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ پیارے بچوں، کیونکہ مکے والوں کے لیے گندم ان کے وطن سے آتی تھی، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تو تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ بھی ہمارے وطن سے نہیں آئے گا۔ ایمان لانے کے بعد آپ کا جذبہ کیسا تھا اور اسلام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کو کیسی محبت تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی آپ کا فیضان نصیب ہو جائے، کہ آپ کو جتنی محبت تھی اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو واقعات سنیں اس میں ہمارے لیے جو سبق ہو وہ ہم حاصل کریں۔ اب آپ نے یہ پورا واقعہ تو سن لیا، واقعہ کون سی ہجری کا ہے؟ چلیں آپ بتائیں۔ 6 ہجری۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کتنے دن وہ رہے پہلے؟ یہ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں۔ 3 دن۔ آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے واقعہ سنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر کے سردار کو، یعنی بنی حنیفہ کے سردار حضرت ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لائے، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن بعد آپ کو چھوڑ دیا، تو پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے اور وہ صحابی بن گئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے امی ابو کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے امی ابو کی بات مانیں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ان کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں گی اور ہمارے سارے کام اچھے سے ہو جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سی عادت پر ہمیں عمل کرنا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک عادت کے بارے میں سنا وہ ہے صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور آپ نے ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک بھی سنی کہ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی اچھا سلوک کرے۔ اور آگے آپ نے سنا کہ والدین کے ساتھ، امی ابو کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ تو یہ بری عادت ہے کہ جو بچے بات نہیں مانتے، اب آپ موبائل چلا رہے ہیں، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، اگر امی آپ کو اس سے منع کر رہی ہیں، ابو اس سے منع کر رہے ہیں تو رک جائیں،
بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے امی موبائل جب تک چھین کر نہ لے جائیں جب تک وہ چھوڑتے نہیں ہیں. امی نماز کے لیے اٹھاتی رہتی ہیں لیکن بچے جو ہے وہ سستی میں نہیں اٹھتے. تو جب امی آواز دیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ اٹھ گئے تو وہ آپ اٹھ کر فوراً نماز بھی پڑھ لیں. تو آج ہمیں یہ اچھی عادت سیکھنے کو ملی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. جب والدین آپ کو کسی چیز کا حکم دیں تو آپ اس پر فوراً عمل کر لیں. اللہ پاک سے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صلہ رحمی کرنے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. کیا نام ہے؟ سنت کی کرنیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سنتیں تو بہت ساری ہیں لیکن آج جو ہم آپ کو سنت کے بارے میں بتائیں گے وہ ہے تیل لگانے کا سنت طریقہ. کیا بتائیں گے آپ کو؟ تیل لگانے کا سنت طریقہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سر میں تیل لگانے کا طریقہ یہ ہے. اب جو یہاں پر موجود ہیں اب کوشش کریں کہ آپ کو یاد ہو جائے، اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ آپ کو یاد ہو جائے، اور جو آپ کے دوست ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، ان کو بھی بتائیں، امی ابو کو بھی بتائیں. جب گھر پہ کوئی تیل تو سبھی لگاتے ہیں تو جو بھی تیل لگا رہا ہو اس کو بتائیں آپ تیل تو لگا رہے ہو، اگر اس طرح لگا لو گے تو آپ کو سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اور آپ کو ثواب بھی مل جائے گا. تو آپ بھی کوشش کریں اور جو آپ اپنے گھر پہ جا کر گھر والوں کو بھی بتائیں کہ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے تیل لگائیں، اور جو سنت طریقہ اس سے لگائیں گے انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا. پیارے بچوں، سر میں تیل لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں تھوڑا سا تیل لیں. کیا کریں گے؟ سیدھے ہاتھ میں بوتل لیں، الٹے ہاتھ میں تیل ڈالیں گے. آپ سب سے پہلے یہی کرنا، آپ کو تیل ڈالیں، پھر پہلے سیدھی آنکھ یعنی رائٹ آنکھ کے ابرو اس پہ لگائیں گے آپ. صحیح ہے؟ پھر اسی طرح آپ الٹی آنکھ کے ابرو پہ لگائیں گے. یہ دوسرا ہے. پھر تیسرا یہ کہ اس کے بعد سیدھی آنکھ کی پلک، یہ جو ہوتی ہے پلک، پھر الٹے ہاتھ کی، تو یہ لگائیں گے آپ. پھر چھوٹے بچے جو ہیں، اب آپ بھی ہوں یا گھر پہ کوئی آپ کا چھوٹا بہن بھائی لگا رہا ہو تو ایسا نہ وہ تیل زیادہ ہاتھ میں لے لے، اب وہ پورا انگلی کو یوں کر کے ڈائریکٹ یہاں لگائے گا تو کیا ہوگا؟ آنکھ میں تیل چلے آئے گا. اس سے بھی بچیں کہ پھر آنکھ میں آپ کو تکلیف ہوگی. اگر آنکھ میں تیل چلے جائے گا تو آپ کو آنکھ میں تکلیف ہوگی. جب پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، پہلے آپ کو سیدھی ابرو پر لگانا ہے، پھر الٹی ابرو پر لگانا ہے، پھر سیدھی پلک، پھر الٹی پلک. پھر جو تیل بچ جائے وہ آپ دونوں ہاتھوں میں لے کر سر پر لگا لیں بسم اللہ پڑھ کے. کتنا آسان سا طریقہ ہے یہ، اتنا مختصر سا طریقہ ہے. اگر کسی کو یاد ہو گیا ہو، کس کو یاد ہے سر میں تیل لگانے کا سنت طریقہ؟ کون بتائے گا؟ اور کوئی؟ چلیں ایک ایک پوائنٹ بتا دیں. سب سے پہلے تیل کون سے ہاتھ میں لینا ہے؟ چلیں یہ شروع اس طرح کر لیتے ہیں. چلیں آپ بتا دیں. الٹے ہاتھ. آپ کا جواب درست ہے. اچھا، اب سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ یہ ہاتھ اٹھائیں گے نا آپ. چلیں ان کو بتا دیں، ان کو بتانے دیں، سیدھے ہاتھ سے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا جواب درست ہے. اس کے بعد سیدھی آنکھ یعنی رائٹ آنکھ کے پلک میں لگائیں، پھر الٹی آنکھ کے پلک میں. تو ابھی ہم نے پورا تیل لگانے کا سنت طریقہ سیکھ لیا. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جو یاد ہے پورا ہی طریقہ آپ کو یاد ہوگا تو یہ آپ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں اور اس کی سنت پر عمل کریں. انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اس طرح تیل لگائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے اس سلسلے کا، اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد.
مدنی چینل